بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم نے جو حدیث مبارکہ تلاوت کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے 7 باتوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا، ان 7 باتوں میں سے 2 پر خصوصیت کے ساتھ گفتگو ہوئی، جس میں بیمار کی عیادت کرنا اور دوسری جنازے کے پیچھے چلنا، اور آج خصوصیت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جس حکم پر گفتگو ہوگی وہ ہے چھینک کا جواب دینا۔ تو جب مجلس میں محفل میں لوگ بیٹھے ہوئے ہوں اور کسی کو چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے، تو جب وہ الحمدللہ کہے گا تو اس کے ارد گرد جو افراد موجود ہیں وہ اس کے الحمدللہ کہنے پر اس کو یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیں گے، اور اسی جواب دینے کا حضور نبی رحمت علیہ السلام حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب کوئی چھینک مارے اور آپ اس کی چھینک سنیں تو وہ الحمدللہ جب کہے گا تو آپ نے اس کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا ہے۔ تو اس حدیث مبارکہ کی وضاحت ایک اور حدیث پاک میں ملتی ہے، اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی چھینک مارے تو الحمدللہ کہے، اور جب وہ الحمدللہ کہے تو اس کے آس پاس جو افراد موجود ہیں وہ اسے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیں، اور جب وہ شخص جس نے چھینک ماری ہے وہ جب یرحمک اللہ کے لفظ سنے تو پھر ان کو جنہوں نے یرحمک اللہ کہا ان کو پھر اس انداز میں جواب دے، وہ کہے کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ تو اس ساری حدیث مبارکہ میں جو سب سے بنیادی بات ہے وہ یہ کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ ان 7 کے 7 احکام کا تعلق دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی اپنی ذات کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں۔ بیمار ہے تو دوسرا اس کی عیادت کرنی ہے، مر گیا ہے تو کوئی اور اس کے جنازے میں شرکت کرنا ہے۔ اب اسی طرح چھینک کسی اور نے ماری اور جواب ہم نے دینا ہے، ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس کا حکم ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو چھینک آنے پر یہ جو اتنی پریکٹس بتائی جا رہی ہے کہ ایک الحمدللہ کہے، دوسرا یرحمک اللہ کہے، پھر چھینک مارنے والا اس کے جواب میں یہدیکم اللہ ویصلح بالکم کہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ تو اس پر بڑا کلام ہے، مختصر اتنا کہ علماء محدثین بیان فرماتے ہیں یا ماہرین بیان کرتے ہیں کہ جب انسان کو چھینک آتی ہے، اگر یہ چھینک نہ آئے، یہ ایک انسان کے جسم کا اندرونی سسٹم ہے، اندرونی نظام ہے جس کی وجہ سے چھینک آتی ہے، اور اگر یہ چھینک نہ آئے تو انسان بہت بڑی بیماریوں کے اندر اور بہت بری بیماریوں کے اندر مبتلا ہو سکتا ہے، یعنی اس کے بڑے اور برے نقصانات ہو سکتے ہیں جو انسان کو بھگتنا ہوں گے۔ لیکن اللہ رب العزت کا نظام ایسا ہے کہ وہ ایک چھینک کے ذریعے اس کو ان بڑی بیماریوں سے اور بری بیماریوں سے، بڑے نقصانات سے اور برے نقصانات سے اللہ رب العزت محفوظ کر لیتا ہے۔ تو یہ جب اللہ رب العزت اتنا بڑا انعام فرماتا ہے کہ انسان کو بڑی بیماریوں سے ایک چھینک کے ذریعے بچا لیتا ہے، انسان کو برے نقصانات سے ایک چھینک کے ذریعے بچا لیتا ہے، تو اب اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا لازم ہے، اور جب وہ اللہ کا شکر ادا کرے گا تو ظاہر ہے کہ اس کو اللہ رب العزت نے کسی بڑے نقصان سے بچایا ہے۔ مثال آپ لے لیں کہ اسے فالج ہو سکتا تھا، اسے ہارٹ اٹیک آ سکتا تھا، سانس رکنے کی وجہ سے اس کی سانس بند ہو کر کے اس کی موت واقع ہو سکتی تھی، لیکن چھینک آنے کی وجہ سے جو اندرونی نظام ہے انسانی جسم کا
وہ واپس اپنی جگہ پر سارا بحال ہو جاتا ہے۔ تو اس پر جب وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ کہ تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں، تو ارد گرد جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اسے مزید دعا دیں گے کہ یرحمک اللہ، کہ اللہ رب العزت نے تجھ پر مہربانی فرمائی ہے، اللہ رب العزت مزید تجھ پر رحم فرمائے۔ یرحمک اللہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت تجھ پر اپنی رحمت نازل کرے۔ تو ایک بڑا بہترین تقاضا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ کو کوئی دعا دے تو آپ بھی اسے دعا دیں، جب آپ کو کوئی تحفہ دے تو آپ بھی اسے تحفہ دیں، جب آپ کے ساتھ کوئی اچھا پیش آئے تو آپ بھی اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو اس کے نتیجے میں جب سارے لوگ آپ کو جواب دے رہے ہیں یرحمک اللہ، کہ اللہ رب العزت تجھ پر اپنی رحمت نازل فرمائے، تو پھر جب وہ دعا دے رہے ہیں تو آپ بھی دعا کے بدلے ان کو دعا دیں کہ یہدیکم اللہ ویصلح بالکم۔ اور ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت تمہیں ہدایت دے اور تمہارے حالات درست کر دے، تمہارے حالات سنوار دے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بنیادی بات ہمیں سمجھ آتی ہے وہ یہ کہ اس کا تعلق بھی دوسرے لوگوں کے ساتھ ہے، یعنی ہمیں دوسرے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے، دوسرے لوگوں کی ضروریات کا خیال کرنا چاہیے، اور دوسرے لوگوں کے حالات و واقعات سے اس حد تک باخبر رہنا چاہیے کہ اگر ان کو ہماری ضرورت ہو تو ہم آگے بڑھ کر کے ان کی ضرورت پوری کر سکیں اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اجر کثیر حاصل کر سکیں۔ تو جب کسی شخص کو اللہ رب العزت نے اتنے بڑے نقصان سے، کسی بڑی بیماری سے اللہ رب العزت نے جب بچا لیا تو وہ کہہ رہا ہے الحمدللہ، تو ہماری چونکہ توجہ اس پر تھی دوسرے شخص پر، تو ہم اس پر مزید رحمت کی دعا مانگیں گے کہ یرحمک اللہ، اللہ رب العزت تجھے مزید رحمتیں عطا فرمائے، اپنی رحمتیں تجھ پر نازل فرمائے۔ اور پھر اگر یہ معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا کہ ہم نے چھینک ماری ہے، الحمدللہ کہا، دوسرے لوگوں نے یرحمک اللہ کے ساتھ جواب دیا، تو پھر ہمارا یہ حق بنتا ہے کہ ہم اسے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم ان الفاظ کے ساتھ ہم اس کو جواب دیں کہ دعا کے بدلے میں دعا ہو جائے، سنت پر بھی عمل ہو جائے، حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر بھی عمل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہر حال میں اللہ رب العزت ہمیں اپنا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔